عیسیٰؤں میں، کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں شام چشتی نہ تھی، آنکھوں میں چمکاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے وہ سائے میں تلواروں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان جھوم اللہ کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اور لہب کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ اور عشق مصطفیٰ میں جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ کیا وجہ تھی؟ ہر گام پہ انہوں نے پرچم اسلام کو لہرایا، ہر موڑ پہ پرچم اسلام کو لہرایا، کامیابی نے ان کے قدم چومے، کامیاب رانی نے ان کے قدم چومے، ہر موڑ پہ انہیں کامیابی ملی، ہر موڑ پہ انہیں نصرت ملی، ہر گام پہ انہیں مدد ملتی رہی۔ اللہ اللہ وجہ یہ تھی ان کے دل میں عشق مصطفیٰ جاگوزیزہ، جدھر کو نکل جاتے تھے، اللہ اللہ، جدھر کوئی نکل جاتے تھے پرچم اسلام کو لہراتے جاتے تھے۔ اللہ اللہ، آؤ چلو چلتے ہیں مدینے کی طرف، آؤ میرے مصطفیٰ کا ایک دیوانہ میں بتاؤں، آؤ میرے نبی کا ایک مت والا تمہیں دکھاؤں، آؤ میرے نبی کا ایک ماننے والا تمہیں دکھاؤں، آؤ میرے مصطفیٰ کا ایک عاشق تمہیں دکھاؤں۔ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور لہب کے سبحان اللہ پیچھے والوں تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے صحابی ہیں، نام کیا ہے؟ زید ابن عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ زید ابن عبداللہ۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا نبی اللہ آپ کا جمال جہاں آرا دیکھے بغیر قرار نہیں ملتا، یا نبی اللہ آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا، یا نبی اللہ دل بے قرار کو قرار آپ سے ملتا ہے، دل بے چین کو چین آپ سے ملتا ہے۔ جب آپ کا نکرے تابا دیکھتا ہوں، جب آپ کا ماہ درخشاں دیکھتا ہوں، جب آپ کا رخ روشن دیکھتا ہوں، جب آپ کا دیدار کرتا ہوں، یا نبی اللہ چین مل جاتا ہے، یا نبی اللہ قرار مل جاتا ہے، یا نبی اللہ دل بے قرار کو قرار مل جاتا ہے۔ لیکن یا نبی اللہ میں کسان ہوں، یا نبی اللہ میں کسان ہوں، تم میں کوئی کسان ہے؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور لہب کے بولو سبحان اللہ۔ کیا بولے؟ یا نبی اللہ میں کسان ہوں، روزانہ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکوں گا، یا نبی اللہ کبھی ہفتے میں آؤں گا، کبھی اتوار میں آؤں گا، کبھی پیر میں آؤں گا، لیکن یا نبی اللہ میں کھیت پہ نماز پنجگانہ پڑھوں گا، لیکن یا اللہ کے رسول نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن نماز کو چھوڑوں گا نہیں، میں کسان آدمی ہوں، کھیت کو پانی بھی دیتا ہوں، زراعت بھی کرتا ہوں، یا نبی اللہ میں کھیت کو کاٹتا بھی ہوں، میں بیج ڈالتا بھی ہوں، اے اللہ کے رسول میں روزانہ آپ کا دیدار نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اے میرے زید تو کام بھی کیا کر، تو کھیتی بھی کیا کر، تو کھیتی باڑی بھی کیا کر، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، تو کھیتی کرے گا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی کرے گا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جب بندہ مومن، میرے نبی نے فرمایا جب بندہ مومن اپنی اولاد کے لیے اس کے حلال کماتا ہے اور کما کر کے جب شام کو گھر میں آتا ہے اور تھک کر کے جب بستر پہ لیٹتا ہے تو میرا نبی فرماتا ہے اور رات میں بستر پہ لیٹتا ہے اللہ اس کی پہلے ہی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ یہ رزق حلال کی برکت ہے۔ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ روزانہ آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اللہ اب چلے گئے جناب زید بن عبداللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کھیتی کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی پیر کے دن آتے ہیں، کبھی اتوار کے دن آتے ہیں۔ اللہ نے اور کا کاروبار میں ترقی عطا کی تو کبھی ہفتے میں اب آ رہے ہیں، صرف جمعے کے دن آتے ہیں، نبی کا دیدار کر رہے ہیں، میرے نبی کو تک رہے ہیں، تکتے رہ جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے میرے نبی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ زید بن عبداللہ۔ اللہ اللہ ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، زمانہ بدلتا گیا، دور بیتتا گیا۔ اللہ اللہ لیکن جب آمنا کا لال مدینے کا ہلال دونوں عالم کا مالک و مختار دنیا سے جانے والا ہے، اب کون آئے؟ زید بن عبداللہ آئے، دل اتوار کا ہے اور جب نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں اللہ اللہ ابو بکر سے فرمایا میرا یار کہاں ہے؟ عمر میرا یار کہاں ہے؟ میرا محبوب کہاں ہے؟ میرا محبوب کہاں ہے؟ میرا مقصود کہاں ہے؟ میرا آقا کہاں ہے؟ میرا مولا کہاں ہے؟ میرا ملجا کہاں ہے؟ میرا مابا کہاں ہے؟ میرا داتا کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اے زید مصطفیٰ بیمار ہے، اللہ کا رسول بیمار ہے۔ اللہ اللہ فرمایا نہیں میں نبی کو دیکھوں گا ضرور، میں مصطفیٰ کا دیدار کروں گا، میں آمنہ کے لال کا دیدار کروں گا، میں مدینے کے ہلال کا دیدار کروں گا، میں آقا و مولا کو دیکھوں گا۔ اللہ اللہ جب جناب ابو بکر نے اتنا سنا
کہ مصطفیٰ کا صحابی بے قرار ہے، مصطفیٰ کا صحابی بے چین ہے، مصطفیٰ کا صحابی تڑپ رہا ہے، مصطفیٰ کا صحابی بے قرار ہے۔ اللہ اللہ، تو زید نے فرمایا دیدار میں کرا دوں گا۔ کس کا؟ مصطفیٰ کا دیدار میں کرا دوں گا، آمنہ کے لال کا، مدینے کے ہلال کا، لیکن صرف نبی کو دیکھنا، بولنا نہیں، نبی کا دیدار کرنا، بولنا نہیں، صرف نبی کو دیکھنا۔ اس لیے مصطفیٰ بیمار ہے۔ اب زید بن عبداللہ چلے، کہاں جا رہے ہیں؟ حجرہ عائشہ میں، میرا نبی جلوہ گر ہے، میرا مصطفیٰ جلوہ فگن ہے۔ اللہ اللہ، اور میرے نبی کے چہرے پر چادر پڑی ہے، چھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اب دل لگاؤ جہاں لے کے جا رہا ہوں، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، پیچھے بالو لہک کے بولو۔ کیا پڑی ہے نبی کے چہرے پر؟ چادر۔ میرا نبی سو رہا، چادر پڑی ہے۔ اب قرآن گویا ہوا، یا ایوہ المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، جب چادر نبی کے چہرے پہ پڑی ہے، اللہ اللہ، تو زید بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی چادر سے نور نکل رہا ہے، چھن چھن کے نور نکل رہا ہے، چھن چھن کے کمرے کو منور کر رہا، ہواؤں کو منور کر رہا، فضاؤں کو منور کر رہا۔ زید بن عبداللہ کہتے ہیں جب چادر کو میں نے دیکھا، جب چادر پڑی ہے نا، تو نبی کے تلوے کھلے ہیں۔ کیا؟ اب جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اب دل لگاؤ، تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کھلے ہیں نبی کے تلوے؟ کون سے تلوے؟ کون سے تلوے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دوہن ہے آب حیات، وہ ہے جان مسیحا ہمارا نبی۔ ارے کون سے تلوے کھلے ہیں؟ ارے وہ تلوے کھلے ہیں جن کی نالین کی شان یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالین پاک حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہے۔ ارے جب تلووں کا، جب تل کا عالم یہ ہے تو تلوے کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب نالین کا عالم یہ ہے تو ان کے تلووں کا عالم کیا ہوگا؟ زید بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے تلوہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ تلوہ دیکھا۔ ارے کس کا تلوہ؟ جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لہک کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا دیکھا؟ تلوہ۔ کس کا تلوہ دیکھا؟ نبی کا۔ اگر کوئی کالیا ہو نا تو تلوے تو اس کے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ سو رہا ہے تو جانے عالم ہے، یہ تو وہ سو رہا ہے تو جانے جانا ہے، یہ تو وہ سو رہا ہے تو جانے ایمان ہے، یہ تو وہ سو رہا ہے، وہ جان بھی ہماری، ایمان بھی ہمارا ہے، جان سے بھی پیارا جانے جہاں ہمارا، یہ تو وہ سو رہا ہے جو کائنات کی جان ہے، یہ تو وہ سو رہا ہے جو دنیا کی جان ہے، یہ تو وہ سو رہا ہے جو جہان کی جان ہے۔ زید بن عبداللہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی کا تلوہ دیکھا، جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اللہ، کیا دیکھا؟ نبی کا تلوہ۔ جب تلوہ دیکھا اسی میں کھو گیا، مصطفیٰ کے تلووں میں کھو گیا، اور کھو کر کے کہاں گیا؟ کھیت پہ۔ کیا دینے کے لیے؟ پانی۔ اتوار کا دن بیتا، جب پیر کا دن آیا تو میرا نبی دنیا سے گیا، آمنہ کا لال دنیا سے گیا، مدینے کا ہلال دنیا سے گیا، پوری دنیا میں کھٹا ٹھوپ اندھیرا چھا گیا، پوری دنیا اندھیرے میں نہا گئی، پوری دنیا ابو بکر رو رہے، عمر رو رہے، عثمان رو رہے، علی رو رہے، سعد رو رہے، سعید رو رہے، طلحہ رو رہے۔ جب عبداللہ زید بن عبداللہ فرماتے کہ کہنے والے نے کہا کہ آمنہ کا لال چلا گیا، مدینے کا ہلال چلا گیا، دونوں عالم کا مالک و مختار چلا گیا۔ اللہ اللہ، اور جب میں نے اتنا سنا تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مولا ان آنکھوں سے تیرے حبیب کو دیکھا ہے، کائنات کے دولہ کو دیکھا ہے، کائنات کے ملچہ کو دیکھا ہے، کائنات کے ماں باپ کو دیکھا ہے، کائنات کے دولہ کو دیکھا ہے۔ اے مولا میری آنکھوں کو لے لے، اور کسی کا دیدار مجھے گوارا نہیں۔ میں نے کہا صاحب آنکھیں کیوں دیکھی؟ بیوی کو دیکھے گا کیسے؟ ماں کو دیکھے گا کیسے؟ باپ کو دیکھے گا کیسے؟ اولاد کو دیکھے گا کیسے؟ تو زید نے کہا ان آنکھوں میں نبی کا جلوہ سمایا ہے، اب کسی کا جلوہ دیکھنا گوارا نہیں۔ اور جب قبر میں پہنچوں گا اور نبی آئیں گے تو کہوں گا
होगा कब्र में सरकार आए मैं तो कदमों पर गिरूं फरिश्ते मुझसे पूछे झूम के ये मैं कहूं मर के पहुंचा हूं मोहम्मद मुस्तफा के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये है इसके मुस्तफा, आंखें दे दी किसके लिए? नबी के दीदार के लिए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन तुमने दिल कहां लगाया? दुनिया की रंगीनियों से तुमने दिल कहां लगाया? टीवियों से तुमने दिल कहां लगाया? सीरियलों से तुमने दिल कहां लगाया? हीरो से तुमने दिल कहां लगाया? हीरोइन से? अरे अरे मोहब्बत करना है तो कायनात का सबसे हैंडसम, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अफजल, अरे अरे कायनात का सबसे हसीन अगर मोहब्बत करना है तो आमना के लाल से करो। उनके जैसा कायनात में कोई नहीं, उनकी तरह कोई नहीं। सबसे अजमल मेरा नबी, सबसे आला मेरा नबी, सबसे बाला मेरा नबी, सबसे अंजर मेरा नबी, सबसे अफजल मेरा नबी। कभी तो बरेली का इमाम बोला, अहमद रजा खान बोला, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजोरों को रजा उसका दीजिए जे है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दिल लग रहा है बोलो, अरे दिल लग रहा पीछे वालों बोलो अल्लाह अल्लाह। आओ और लहक के बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। यही तो वजह है जो अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा? अहले अरब को देखे फरंगी तखय्युला, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह। क्या वजह है? अल्लाह अल्लाह। एक ही वजह है, आज सीरियल चल रहे हैं ना, और सीरियलों में टीवियों में जैसा देख रहा है नौजवान वैसी करता नजर आ रहा है ना। अल्लाह अल्लाह। बहुत पहले कहा था कलंदरे लाहौरी ने, अहले अरब को देख के फरंगी तखय्युला, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह। अब क्या वजह है? इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। अल्लाह अल्लाह। फरंगी क्या नहीं है, हमारा कल्चर फरंगी हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब जैसा ये देख रहे हैं ना वैसे ही करते नजर आ रहे हैं ना। ये इस्लाहे मुआशरा है। आओ इसके मुस्तफा की दास्तान में अल्लाह अल्लाह हम अपनी इस्लाह भी करते नजर आए। फरंगियों ने कान में बाली पहनी तो जमान ने पहनी ना, उसने पैंट पहनी तो जमान ने पहनी ना, उसने शर्ट पहना तो जमान ने पहना ना। अरे टीवी में जैसा देख रहा है ऐसा करता हुआ आज का नौजवान नजर आ रहा है। इसने उन्होंने बाली पहनी तो इसने कान में बाली पहनी, उसने टोपा पहना तो इसने टोपा पहना, उसने लिबास बदला तो इसने लिबास बदला। अल्लाह अल्लाह। जो कुछ करता नजर आ रही है, उसने कड़ा पहना तो नौजवान ने कड़ा पहना, कभी पैंट ढीली चली तो कभी पैंट चली, तो जमाना बदलता रहा। तो देखते हैं टीवियों में वही करते नजर आ रहे हैं। और क्या कर रहा है आज का नौजवान? वही नक्काली कर रहा है जो टीवियों में है, जो सीरियलों में है। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो वाह भाई वाह 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 वाह। अब सुनो, तकरीरें होती हैं, होती रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। इश्क के सिर्फ दावे रह गए, इश्क का सिर्फ नाम रह गया। अल्लाह अल्लाह। तुमने तो आइडियल शाहरुख को बनाया, तुमने तो आइडियल शाहरुख खान को बनाया, तुमने तो आइडियल हीरो को बनाया, तुमने तो आइडियल। अगर आमना के लाल को तुम आइडियल बनाते तो ये समाना ना समाने ने दिखाया होगा, इसलिए कि तुमने आइडियल किसी और को बनाया। और चमकों में मुस्लिम ने आइडियल मुस्तफा को बनाया है। अल्लाह अल्लाह। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया है। जब किसी आइडियल तुमने आमना के लाल को बनाया था तो तारिक बिन जियाद, तारिक इब्न जियाद, वल्ली बिन तारिक ने उनतुस को फतह किया था। और जब तुमने आइडियल आमना के लाल को बनाया था तो हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम ने परचम इस्लाम को लहराया था। आज तुमने आइडियल किसी और को बनाया है। अरे बनाया है कि नहीं? अरे बोलो, इस्लाह मुआशरा है, लेके जाओ। सिर्फ बातें नहीं, पैगाम लेके जाओ। अल्लाह अल्लाह। तो तुमने किसको आइडियल बनाया? हीरो को ना। किसको आइडियल बनाया? हीरोइन को ना।
जो मक्कारी वहां चल रही है वही नौजवान करता नजर आ रहा है, जो सीरियलों में हो रहा है वही करता नजर आ रहा है, जो जिना के मनासिर देख रहा है वैसी नक्काली करता नजर आ रहा है। अब आओ अल्लाह अल्लाह। और आज का नौजवान क्या कहता है, जवानी दीवानी है, जवानी में वो लड़कियां ना हो तो जवानी किस काम की, जवानी में अगर कोई भी गर्लफ्रेंड ना हो तो जवानी किस काम की है। अल्लाह अल्लाह, तो गर्लफ्रेंड बनाई जा रही है। अल्लाह अल्लाह, ये चल रहा है कि नहीं। और सुनो आमना के लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बोला। ओ सेटिंग करने वालों सुनो, तुम हीरो को अपना आइडियल बनाने वाले सुनो, अल्लाह अल्लाह लड़कियों को फंसाने वाले तुम भी सुनो। आमना के लाल ने फरमाया, बहुत अच्छे भाई, बहुत पूरे जिस्म को कान बना लो। कोई तकरीर करने नहीं आया, ये पैगाम देने आया हूं। पैगाम अमन का है, शांति का है, मोहब्बत का है, उल्फत का है, इस्लाह का है। इस बज़्म में मकसूद है इस्लाह मफासिद। लश्कर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। अब सुनो नौजवानों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया इस्लाह मुआशरा में आए हो ना, अल्लाह अल्लाह। तुम कहते हो जवानी किस काम, जब तक के जवानी में कोई लड़की ना हो तो किस काम की। सुनो मेरा नबी फरमाता है कल कयामत की भीड़ में 3 लोग की अदालत में होंगे। कौन? पहला मेरा परवरदिगार फरमाएगा लोगों ये माल कमाया कहां से, कहां खर्च किया, कहां कमाया, कहां खर्च किया। आज दौलत आए तो इतरा के चलता है, दौलत आए तो फटा फिरता है, दौलत आए तो आंखें दिखाता फिरता है, दौलत आए तो किब्र आता है, दौलत आती है तो घमंड आता है, दौलत आती है तो इजाशी आती है, दौलत आती है मक्कारी आती है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब दौलत के साथ दीन भी आता है तकब्बुर खत्म होता है। दौलत के साथ अल्लाह तबारक व तआला दीन देता है, घमंड खत्म हो जाता है। बंदा दौलत कमा करके भी अल्लाह वाला हो जाता है। अल्लाह अल्लाह फरमाएगा कहां से कमाया। पहला ये कहां से कमाया, माल कमाया कहां से, और खर्च कहां किया, कहां कमाया, कैसे कमाया, क्या सस्ता लगाया, कैसे कमाया, सूदकारी वो सूदी कारोबार किया, कैसे कमाया। आज सूदी कारोबार भी बहुत हो रहा है। बड़े बड़े दीनदार सूद ले रहे हैं कि नहीं। अब सुनो मेरे नबी ने फरमाया जिसने सूद का एक पैसा लिया, सूद का एक पैसा लिया, एक पैसा सूद का जिसने खाया, नबी फरमाता है गोया कि उसने 36 मरतबा अपनी मां के साथ जिना किया। एक सूद का पैसा खाने वाले के लिए इतना बड़ा इबरतनाक अंजाम है। और मेरा करीम फरमाता है जो सूद खाएगा, जो सूद अपने बच्चों को खिलाएगा, रब फरमाता है ऐसे शख्स के लिए मेरा ऐलान जंग है। अब किसमें हिम्मत है कि रब से ऐलान जंग कर सके। और मेरा परवरदिगार फरमाता है जो सूद का पैसा खाएगा अल्लाह उसको तबाह करेगा, परवरदिगार उसे बर्बाद करेगा। हमने देखा है बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, लेकिन जब सूदी कारोबार शुरू किया अल्लाह ने तबाह कर दिया, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने हलाक कर दिया। पता ये लगा तो सूद का एक लुकमा खाएगा अल्लाह तबाह करेगा, अल्लाह बर्बाद करेगा। अगर तबाही से बचते हो तो रिज़्क़े हलाल खाओ, बच्चों को खिलाओ, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से तुझे दुनिया में भी शाद रखेगा और आखिरत में भी शाद रखेगा। अल्लाह समझ। अल्लाह अल्लाह का पहला सवाल ये होगा कि माल कहां से कमाया, अल्लाहु अकबर, कहां से कमाया और खर्च कहां किया। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया बड़े बड़े हाजियों को भी हमने देखा है, नमाजियों को हमने देखा है, घुमा फिरा के सूद लेते हैं। 1 लाख रुपए किसी को दे दिए तो कहते हैं हर महीने 10,000 देते रहना, हर महीने 10,000 देते रहना, ये भी सूद है। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो घुमा फिरा के सूद लेगा अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस पर खुजली मुसल्लत कर देगा और वो अपनी अदालत में खड़ा ना हो सकेगा, बिलबिलाएगा, चिल्लाएगा। ऐसी आलम में मेरा करीम ने जहन्नम में फेंक देगा। अल्लाह अल्लाह। फिर दूसरा सवाल होगा ये जवानी कहां गुजारी, चैटिंग बाजी में,
زبانی کہاں گزاری اللہ اللہ بشفر، زبانی کہاں گزاری ہیرو کی نقل کرنے میں، زبانی کہاں گزاری فرعون کی نقل کرنے میں، زبانی کہاں گزاری عیاشی میں، زبانی کہاں گزاری مکاری میں۔ اللہ نے تجھے طاقت دی تھی، اللہ نے تجھے جسم دیا تھا تو پھٹا پھٹا ہو رہا تھا، تھوڑی سی سیو کر لی تو پھٹا پھٹا ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ باڈی بلڈر بنا دے رہا ہے۔ آج سنو رب کی عدالت میں یہ جسم کھپایا گا، یہ تیرے چہرے پر اداسی کے آثار آئے کیوں؟ تو نہ تباہ ہوا کیوں؟ تو کمزور ہوا کیوں؟ رب کی عدالت میں یہ دوسرا سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کہاں گزاری؟ اگر زنا میں گزاری ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ اور فلموں کی نقالی کرنے والوں کیا جواب دو گے؟ سنو درس عبرت ہے، کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے، پیغام ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، اور سرکار فرماتے ہیں وہ وادی کس کے لیے ہے؟ زانیوں کے لیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس میں ایک بچھو ہے، کس کے برابر ہے؟ گدھے کے برابر۔ اور سرکار فرماتے ہیں اتنا بڑا بچھو ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس بچھو میں میرا نبی فرماتا 70 ڈنک ہے، ہر ڈنک میں 70 تھیلیاں ہیں زہر کی۔ جب وہ زانی کو ڈسے گا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 1000 سال تک چلاتا رہے گا، بلبلاتا رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، اضطراب میں رہے گا، تڑپتا رہے گا، اور وہ مسلسل ڈنک مارتا رہے گا۔ اللہ سمجھ۔ اور اس پر ہی بس نہیں، میرا نبی فرماتا ہے وہ لڑکی بازی کرنے والوں اور برشب اور فیس بک پر چیٹنگ کرنے والوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ہمارا کیا کر لے گا؟ پردھان سے ہماری پڑتی ہے، چیئرمین سے ہماری پڑتی ہے، پولیس والوں سے ہماری پڑتی ہے، کوئی ہمارا کرے گا کیا؟ پردھان ہے تو چھوڑنے والا، چیئرمین ہے تو چھوڑنے والا، ایڈیم ہے تو چھوڑنے والا۔ او دادا کرو، یہ دادا گری دنیا میں چل رہی ہے، قیامت میں کسی کی نہیں چلے گی۔ اگر چلے گی تو فقط اللہ کی چلے گی۔ اللہ اللہ جب زانی کو رب کی عدالت میں لایا جائے گا، کہاں؟ رب کی عدالت میں۔ سنو غور سے سنو، اصلاح معاشرہ ہے نا، کیا مطلب اس کا؟ معاشرے کی اصلاح۔ میں چاہتا تو اس کے رسول پہ ہی بولتا رہتا۔ اللہ اللہ متوجہ ہے؟ کہاں لایا جائے گا؟ رب کی عدالت میں۔ رب فرمائے گا تو ہی ہے نا کہ تو نے زنا کیا تھا، تو ہی ہے۔ اللہ اللہ رب کی عدالت میں کہے گا مولا میں کہاں؟ کیا کہے گا؟ میں کہاں؟ تو رب فرمائے گا خاموش، زبان پہ تالا۔ رب کہے گا ران سے بول، ران بولے گی مولا یہی زانی ہے نا۔ اللہ اللہ مجھ پہ سوار ہو کے ہوٹل کی طرف گیا تھا نا، مجھ پر سوار ہو کے سمندر کی طرف گیا تھا نا، مجھ پہ سوار ہو کے جنگل کی طرف گیا تھا نا۔ کہے گا مولا یہی پاپی ہے، پروردگار مجھ سے چل کے جنگل کی طرف گیا تھا۔ مولا اس وضاحت کہیں گے پروردگار یہی ہے کہ جس نے لڑکی کو ٹچ کیا تھا۔ کام کہیں گے مولا کہ یہی ہے کہ لڑکی ارہون لگا کر کے لڑکیوں سے سیکسی باتیں کی تھی۔ اے پروردگار یہی ہے، کون کہے گا رب کی عدالت میں لایا جائے گا کس کو؟ زانی کو۔ اللہ اللہ جب یہ اتنا سنے گا کہ میرا پاؤں میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، میری زبان میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، میرے کان میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ اور سو رب کہے گا تو رب قسم فرمائے گا تو اس کا گوشت جسم سے چھڑ کے زمین پہ گر جائے گا۔ اللہ اللہ میں وہ نہیں ہوں کہ سبحان اللہ میں جنت دے جاؤں، سن لو میں وہ نہیں ہوں کہ ماشاء اللہ میں جنت دے جاؤں، اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ کام تو سب سے کیجئے، جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے، جنت آسان نہیں ہے۔ اللہ اللہ اگر جنت آسان ہوتی تو صحابہ روتے نہیں، جنت آسان ہوتی اہل بیت روتے نہیں۔ اللہ اللہ سنو وہ لڑکیوں کو ٹچ کرنے والوں تم بھی سنو، یہ دیکھ رہے ہو نا فلموں میں جیسا دیکھ رہے ہو ویسی کرتے نظر آ رہے ہو۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے لڑکی کو ٹچ کیا ہوگا، کیا ٹچ؟ اللہ اللہ
دیکھ زندگی کیسی دیوانی ہے وہاں. اللہ اللہ. سرکار فرماتے ہیں قیامت کی بھیڑ میں اس کا ہاتھ پیچھے کی جانب کو بندھا ہوگا. کس سے؟ آگ کی جنزیروں سے. اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی لڑکی کو بوسہ دیا ہوگا آگ کی کینچی سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے. اللہ اللہ. یہ رب کی عدالت میں ایسے بدبختوں کو لایا جائے گا. اور سرکار فرماتے ہیں یہ میری ماں بھی سنے, بہنیں بھی سنیں, تم بھی سنو. سرکار فرماتے ہیں اور جوانوں تم بھی سنو. اللہ اللہ. متوجہ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ارے بولو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ارے پیچھے بالو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات شب میں معراج کرنے کے لیے گیا تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ شغل ہو رہا, آہو ہوا, بے قراری, بے چینی, اضطراب. اللہ اللہ. بے قراری سے میں بے قرار ہو گیا. مولا یہ کون ہے؟ پروردگار کی کون ہے؟ آواز آئی محمد ربی یہ تمہاری امت کے نوجوان ہیں. اللہ اللہ. جو بن سمر کے نکلا کرتے تھے نا صبح. اللہ اللہ. آج تو شیشے کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا نوجوان. لڑکیاں کیا سنگار کریں گی جو لڑکے کر رہے ہیں. اللہ اللہ. کریم پاؤڈر جتنا ان کے پاس ہے وہ لڑکیوں کے پاس کہاں. اب تو بن سمجھ کے نکل رہا ہے. اللہ اللہ. اور اپنے آپ کو نہار رہا ہے. دیکھو میری پینٹ, دیکھو میری شرٹ. اللہ اللہ. بن سمجھ کے نکلنے والوں اور لڑکیوں کو پٹانے کے چکر میں, ان کو پھانسنے کے چکر میں بن سمجھ کے نکلنے والے بے غیرتوں سنو. میرا نبی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا. اللہ اللہ. روئیں گے, چلائیں گے, بے قرار ہو جائیں گے. اللہ اللہ. لیکن کوئی سننے والا نہ ہوگا. اللہ اللہ. تم اسی میں مست ہونا کہ فلاں بزرگ لے جائیں گے جنت میں. میں نے کہا لے کے جائیں گے کب؟ قیامت کے دن. قیامت سے پہلے بھی تو ایک قیامت ہے, قبر میں بھی تو قیامت ہے. لے کے تو بعد میں جائیں گے. شفاعت تو بعد میں ہے, سفارش تو بعد میں ہے. اللہ اللہ. حمایت تو بعد میں ہے, لیکن اصل قیامت قبر میں ہے. اللہ اللہ. اور بن سمجھ کے نکلنے والوں. اور آج کل لڑکے تم کہیں جاتے ہیں جہاں لڑکیاں ہو, دیکھو جلوسوں کا حال. جلوسوں میں دیکھو نا, جہاں لڑکیاں وہیں پھیل پھینک رہا, وہیں پھل پھینکتا نظر آ رہا ہے, وہیں فروٹ پھینکے جا رہے ہیں. جہاں لڑکیاں اللہ اللہ, جہاں مرد کھانے کے لیے بے قرار ہے شادی میں, لیکن جہاں لڑکیاں وہیں لڑکے نظر آ رہے ہیں. اللہ اللہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور تھکا مکی کرتے نظر آ رہے ہیں. اللہ سمجھ کہ مجھے ذرا دیکھ لے, تیرا دیکھنا تو وہاں نکلے گا. ہوٹل بک کر کے زنا کرنے والوں. اللہ اللہ. اور پارکوں میں زنا کرنے والوں, سمندر کے کنارے زنا کرنے والوں, کھیتوں میں زنا کرنے والوں, اینٹوں میں زنا کرنے والوں, جنگلوں میں زنا کرنے والوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر دن آسمان دنیا پر جو اس کی شایان شان ہے تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے مانگنے والوں مانگو دیا جائے گا, بے اولادوں لو اولاد دی جائے گی, گناہگاروں معافی مانگو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اللہ اللہ. بے پیسوں مانگو دیا جائے گا, نوجوانوں مانگو دیا جائے گا, بے کاروبار والوں مانگو کاروبار دیا جائے گا, بے اولاد مانگو اولاد دی جائے گی. لیکن جب زانی مانگتا ہے, کون مانگتا ہے؟ زانی. تو اللہ فرماتا ہے اس کے قول کو رد کر دیتا ہے. کون؟ پروردگار. اللہ اللہ. آسان سمجھتے ہو؟ جہنم کی آگ اللہ اللہ بھڑک رہی ہے. اللہ سمجھ بھڑک رہی ہے. کس کے لیے؟ جو دنیا میں بے عمل رہے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یہ مولوی کا قول نہیں ہے کہ مفتی صاحب آئے تھے کہہ گئے, یہ مولانا عبد الکلام کا قول نہیں ہے, نہ مولوی کا, نہ مفتی کا, نہ محقق کا, یہ اللہ کے رسول کا ہے. جو کہہ دیا وہ ہوتے رہے گا. اگر زمین کو انہوں نے آسمان کہہ دیا تو ہو گیا. جو کہہ دیا قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہو گیا. اللہ اللہ. یہ مولوی کا قول نہیں ہے, یہ کسی محقق کی پھر نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال کا قول ہے, مدینے کے ہلال کا قول ہے. اب سنو اور تو تم بھی سنو. اللہ اللہ. ماشاءاللہ. اس کا ہی بیان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اللہ. متوجہ ہیں؟ بہت اچھا.
میرے پیچھے والوں متوجہ ہو. اللہ اللہ. سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا میری امت کی عورتیں بھی الٹی لٹک رہی ہیں. کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ الٹی لٹک رہی ہیں. اللہ اللہ. سرکار فرماتے الٹی. میں نے پوچھا جبریل یہ الٹی کیوں لٹکی ہیں؟ اللہ اللہ. لٹکانا اگر پیسے بھی لٹکایا جائے تو یہ کم نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں میری امت کی عورتیں الٹی لٹکی. میں نے کہا جبریل کیوں؟ فرمایا یہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی تھی. اللہ اللہ. او شادیوں میں بن سور کے جانے والی ہو. اللہ اللہ. تیرا سنگار تو تیرے شوہر کے لیے تھا. تیرا سنگار. اللہ اللہ. عورتوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں تو چڑیل بنی رہے گی لیکن شادیوں میں دیکھو اس کا سنگار. زمانہ دیکھے کس لیے جا رہی ہے بن سور کے. زمانہ دیکھے کس لیے جا رہی ہے. دنیا دیکھے کس لیے جا رہی ہے. زمانہ دیکھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے جس لباس پہنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و والہ قیامت کے دن جہنم میں اسے الٹا لٹکائے گا. اور جس نے باریک لباس پہنا ایسی عورتوں کو بھی الٹا لٹکایا جائے گا. اے عورت تو بہت سن پہ نازک ہے. اپنے جسم پر رحم تو کر. اللہ اللہ. اور جہنم کو معمولی مت سمجھنا. آج دنیا نے جہنم کو معمولی سمجھ لیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اللہ. جب حضرت آدم علیہ السلام سنا ہے نا. اور جانتے ہو آدم علیہ السلام کو کون ہے تمہارے ابا؟ کون؟ آدم علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اللہ. دنیا میں آئے کتنی سال تک روتے رہے؟ 360 سال تک روتے رہے. اللہ اللہ. جب دعا قبول ہو گئی تو اللہ تبارک کا بھوک لگنے لگی. جیسی دعا قبول ہوئی پھر بھوک لگنے لگی. کہا او باری تعالیٰ مجھے کھانا چاہیے. کہا آدم کھانا پکا لو. باری تعالیٰ پکاؤں کیسے؟ فرمایا آگ لگا لو. باری تعالیٰ آگ لاؤں کہاں سے؟ کہا میں جبریل کو بھیجتا ہوں آگ لے کے. کہاں سے؟ جہنم سے. اب کون چلے؟ جبریل امی. کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم کے کنارے. جہنم کے پاس گئے. جب دروازے پہ پہنچے تو جناب مالک سے فرمایا مالک علیہ السلام آدم کو بھوک لگی ہے. کس کو بھوک لگی ہے؟ آدم کو بھوک لگی ہے. آگ دے دو. کہا کتنی آگ؟ کہا ایک کھجور کے برابر. کہا کرو گے کیا؟ کہا آدم علیہ السلام کو بھوک لگی ہے وہ کھانا بنائیں گے. تو جناب مالک نے فرمایا اے آدم اگر دنیا میں ایک کھجور کے برابر آگ پہنچ گئی تو آسمان اور زمین چل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے. اللہ اللہ. تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی کھجور دے دو. فرمایا کہ آدھی کھجور لے گئے تو کبھی زمین سبزہ نہیں اگائے گی, کبھی آسمان بارش نہیں کرے گا. فرمایا تم ہی بتاؤ کتنی لے کے جاؤں؟ تو فرمایا جو کے دانے کے برابر. دیکھا ہے جو کا دانا؟ ارے دیکھا ہے نا, گیہوں کے ساتھ میں ہوتا ہے جو, تھوڑا وہ دانا پتلا ہوتا ہے, دیکھا ہے نا. اب لے کے آئے کون؟ جبریل امی آئے. کہاں آئے؟ دنیا میں کیا لے کے؟ جو کے برابر آگ کو لے کر کے آئے ہیں. اللہ اللہ. اور جب دنیا میں آگ کو لے کر کے جو کے برابر آئے ہیں کون؟ جناب جبریل علیہ السلام. اور وہ آگ کو پہاڑ پہ رکھا. کہاں؟ اور فرمایا جبریل جاتے رہے ہو, جانے سے پہلے اس جو کے برابر آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو لو, اور دھو کر کے رحمت کے پانی سے تب اس آگ کو دھلا. اور لے کر کے جب آئے ہیں اور پہاڑ پہ جب وہ آگ رکھی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ. اور جہاں سے وہ آگ آئی تھی وہیں چلی گئی. اللہ اللہ. جب وہیں چلی گئی پھر دھواں رہ گیا. کیا رہ گیا؟ دھواں. یہ دنیا میں جو آگ ہے وہ اصل آگ نہیں, آگ کا دھواں ہے. اللہ اللہ. اور سرکار فرماتے ہیں یہ آگ کا دھواں ہے, اصل آگ نہیں. اور جہنم کی آگ,
جس کی باتیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، جس میں بچھو ہے، جس کے اندر سانپ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ وہ بے نمازیوں کے لیے ہے، وہ شرابیوں کے لیے ہے، وہ زانیوں کے لیے ہے، وہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے ہے، وہ عیاشوں کے لیے ہے، وہ فلم دیکھنے والوں کے لیے ہے، وہ سیریل پر ناجائز اللہ ناجائز فلمیں دیکھنے والوں کے لیے ہے، وہ لڑکی بازوں کے لیے ہے، وہ لڑکے بازوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا، اس میں مت رہنا کہ فلاں جنت میں لے جائے گا، فلاں مولوی جنت میں لے جائے گا، فلاں عالم جنت میں لے جائے گا، یہ کلیئر ہے، لے لے تو جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ لیکن قیامت کا 50,000 سال کا دن۔ اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ اس میں پتا ہے آپ کو جبریل جیسا فرشتہ تھر تھر کانپ رہا ہے قیامت کے دن۔ تم کہتے ہو نا کہ بولے جائیں گے، جبریل جیسا فرشتہ کانپ رہا ہے اور جناب عیسیٰ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اللہ مولا نفسی نفسی، کون عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج تو میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کون کہیں گے جناب عیسیٰ، اور تم اسی میں خوش ہو۔ سبحان اللہ، جنت ہمارے ابا کی، ماشاءاللہ جنت ہمارے ابا کی، اتنی آسان ہے، اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ اللہ سمجھ اللہ۔ فاروق اعظم، جانتے ہو فاروق اعظم کو؟ سرکار نے فرمایا فاروق آ رہے ہیں جنتی ہیں، وہ فاروق کہ جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دے، وہ فاروق اعظم اگر دریائے نیل کو خط لکھ دے تو دریا جاری ہو جائے۔ ارے وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، شان والا عمر، مقام والا عمر، عظمت والا عمر، برتری والا عمر، برگزیدگی والا عمر، عزت والا عمر، اللہ کی اللہ عمر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عمر اللہ۔ اور جب گیا اور قبر کو سنتے تو تن کا ہاتھ میں لیتے، کیا لیتے؟ تن کا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، ایک تن کا ہوتا، ہوا مجھے اڑا کر کے لے جاتی۔